الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وألبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. صدق اللہ ورسولہ الامین الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا عطیہ ہر انسان کو پہنچتا ہے، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ. اللہ رب العزت اپنی نعمت سے کسی کو محروم نہیں کرتا. ہر ایک کو وہ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. اب وہ موقوف ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں کہاں جا کر منتہی ہوں گی؟ بندے پر. جو نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے بندے کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا وہ استعمال کس طور پر کر رہا ہے؟ اس نعمت کا استعمال وہ طاعت الہی میں کر رہا ہے یا معصیت خالق میں کر رہا ہے؟ کبھی کبھی اللہ وحدہ لا شریک انسان کو حد سے زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو جانچ سکے، اسے پرکھ سکے کہ اس بندے کے اندر اس نعمت کی قدر کتنی ہے. کبھی کبھار اللہ رب العزت بندے کی نعمت کو کم کر دیتا ہے تاکہ وہ اس بات پر آزما سکے کہ جو نعمتیں ہم نے اپنے بندے کے لیے کم کی ہے اس پر یہ شکر گزار کتنا ہے، ان نعمتوں کی کمی پر یہ صبر عزمہ کتنا زیادہ ہے. اگر بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے. ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے در در بھٹکنے کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: الاعمال ستۃ والناس اربعۃ. اعمال تو 6 ہیں لیکن لوگ 4 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحال رکھا. ایک وہ ہے جسے اللہ نے دنیا میں تو خوشحال رکھا لیکن آخرت کو اس کی تنگ فرما دی. تیسرا وہ شخص جس کی دنیا تنگ ہے مگر آخرت اس کی وسیع ہے. چوتھا وہ شخص جس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی تنگ ہے. ان 4 قسموں کو بیان کرنے کا اصل مقصد ہے کہ جس پر اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا اور آخرت دونوں کو تنگ رکھا وہ شخص ہے جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتا. جس کے لیے اللہ رب العزت دنیا کو تنگ کرتا ہے
آخرت کو وسیع کر دیتا ہے تو وہ شخص ہے جو اللہ کے اخیار بندے ہیں، نیکوکار بندے ہیں، جو اللہ کی چھوٹی بڑی کم زیادہ نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی دنیا کو تنگ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت اچھا ہو سکے۔ تیسرا، وہ شخص جسے دنیا میں خوشحال رکھتا ہے اللہ، لیکن آخرت میں اس کے لیے تنگی ہے۔ یہ بھی وہ شخص ہے جس کے لیے آخرت میں سوائے تباہی کے کچھ اور نہیں۔ ایک وہ شخص جس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں خوشحالی رکھی، دونوں کو وسیع فرما دیا، ایسے بندوں پر بھی اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے کہ نہ دنیا میں کسی تکلیف کا احساس ہوتا اور نہ ہی آخرت میں۔ انہی لوگوں میں سے ایک ہے جسے کے بارے میں کتاب مقدس کہتا ہے، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن، سرم و علانیہ، کبھی چھپا کر کبھی ظاہر کر کے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر نہ دنیا میں تنگی ہوتی ہے اور نہ آخرت میں انہیں تنگ کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ نعمتوں کا حصول اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہر ایک کو ہوتی ہے، مگر اسے کس راہ پر خرچ کیا جائے، اسے کہاں لگایا جائے کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو سکے، ہمارے مال و زر میں اضافہ ہو سکے، اللہ رب العزت اس پر ہمارا حساب و کتاب نہ لے، یہ زیادہ مہم ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد میں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اے لوگ تم کھاؤ ہمارے عطیے سے، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس سے تم کھاؤ، کُلُوا، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور کھانے میں جو نعمتیں ہم نے تجھے دی ہے، لا تطغوا فیہ، تو تم اس میں شرکش نہ ہو جانا۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ تم پر اللہ وحدہ لا شریک کا غضب جائز و درست نہ ہو جائے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر میرا غضب جائز و درست ہو گیا، فقد هَوَاهُ، تو وہ شخص خائب و خاسر ہے، اس شخص کا کوئی ناصر نہیں، اس شخص کے لیے کہیں بھلائی نہیں، اس شخص کے لیے کوئی بہتر ٹھکانہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو یہ کہا گیا کہ نعمتیں ہم نے دی ہے لیکن سرکشی کرنے کے لیے نہیں، نعمتیں ہم نے دی ہے تاکہ تم طاعت الہی میں اپنی زندگی گزار سکو۔ میں ذرا اس میں امام مجاہد کا قول ذکر کر دوں، جو بڑے مفسر بھی ہیں، کتب تفاسیر میں ان کے اقوال بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ جب اس آیت کی وہ تفسیر لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس جبل ابی قبیس کے مانند سونا ہو اور وہ پورا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لم یکن اسراف، تو وہ اسراف نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس اگر اتنا مال ہو اور اس میں سے ایک سکہ وہ اللہ کی معصیت میں خرچ کر دے تو وہ اسراف ہوگا۔ اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں آپ نے ابھی ملاحظہ کیا کہ لا تطغوا فیہ، آپ اللہ کی نعمتوں میں اتنے سرکش نہ ہو جاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک کا غضب تم پر حلال ہو جائے۔ جس شخص پر اللہ وحدہ لا شریک کا غضب حلال ہو جاتا ہے وہ شخص آخرت میں کوئی بہتر ٹھکانہ نہیں پاتا، اس کے لیے صرف عذاب الہی ہے، اس کے لیے صرف اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہی عذاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مجھے یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے تو اس نعمت کو اطاعت الہی میں خرچ کرنا ہے، اس نعمت کو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت میں، اللہ رب العزت کے اوامر میں، اللہ رب العزت نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں میں ہمیں رکنا ہے، اپنے مالوں کو وہاں صرف نہیں کرنا۔ یہ مال آپ کو جنت بھی لے جا سکتی ہے، یہ مال آپ کو جہنم بھی لے جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تھا کہ بے شک تمہارے بچے اور تمہارے یہ مال
فتنتن یہ آزمائش ہے، فتنتن یہ فتنہ ہے، یہ تمہیں کبھی جہنم کی طرف تو کبھی جنت کی طرف، اگر آپ نے اس کا مس یوز کیا ہے تو واقعتاً آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے تو آپ کا ٹھکانہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا جنت ہوگا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے خرچ کرنے کی ایک حد مقرر کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اے لوگو، تمہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں مال و زر عطا کیا ہے، چلو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مگر ایک حد تک۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم خرچ کرنے میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، خرچ کرنے میں توسط اختیار کرو، خرچ کرنے میں آگے کو نہ بڑھ جاؤ یہاں تک کہ تم مفلوک ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں محسوس کرنے لگو، یا ایسا محسوس نہ ہونے لگے کہ اب میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے۔ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو اوامر شرعیہ نہ ہو ان چیزوں میں جب ہم خرچ کریں تو ہم حد سے بڑھ جائیں؟ کیا یہ ہمارے لیے جائز و درست ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں جائز و درست ہو سکتا تو ہمیں اور آپ کو رکنا چاہیے۔ یہ بارہا اس ممبر سے، کئی بار اس ممبر سے یہ ندا دی گئی ہے کہ آپ اوامر شرعیہ پر عمل کریں، چونکہ آپ مسلمان ہو، آپ پر ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ پر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہونا۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ پر ضروری ہے کتاب مقدس کو اپنا آئیڈیل بنانا۔ اگر آپ مسلمان ہو تو مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنا بھی ضروری ہے، نہ کہ غیروں کی طرح۔ اگر آپ غیروں کی طرح زندگی گزاریں گے تو یقین جانیں کہ آپ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اور بھی آگے فرمایا یا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرنے میں تم اتنے آگے کو نہ بڑھ جاؤ کہ تمہارے ہاتھ یا تم خود ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں کیا وہ پریشان نہیں ہیں؟ کیا وہ پریشان نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس مال اتنا بچتا ہے اس کے بعد کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاریں؟ ایک بھی شادی مجھے ایسی بتا دیجئے جس شادی کے بعد انسان یہ کہہ رہا ہو کہ میں قرض دار نہیں ہوں۔ ایک بھی شادی آپ ایسی بتاؤ جس شادی کے بعد انسان یہ بول رہا ہو کہ میں مقروض نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ میرے یہاں جو پروگرام اور رسومات ادا کیے گئے اس میں ایک روپے کا کسی کا قرض لیا نہیں، میں نے کسی سے ایک روپے بھی قرض نہیں لیے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے میں نے سارے ادا کر دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کو قرض لینا ہے تو یہ امر انجام دینا جائز نہیں ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ بھی ہم نے دیا لے کر کے خرچ کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی سے مانگ کر کے اللہ کی راہ میں دو، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے جیب میں ہونا چاہیے۔ جب طاعت الہی کی بات یہ ہے، اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرنے کی بات یہ ہے، تو آپ معصیت میں قرض لیتے ہو۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو سود تک کے کاروبار کر لیتے ہیں، سود میں پیسے لے لیتے ہیں۔ ہمیں رسومات کی ادائیگی کرنی ہے، فلاں کو ہمیں کپڑے دینے ہیں، فلاں نے ہمیں کپڑا دیا تھا اسے کپڑا لوٹانا ہے، فلاں نے ہمارے یہاں کوریچہ بھیجا تھا ہم کو بھیجنا ہے، نہیں بھیجوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو اگر لوگوں کی پرواہ ہے، خدا کی پرواہ نہیں، تو یقیناً آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کسی اور سے نہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔
بار قرض میں ڈوبے اور پھر طرح طرح کی آرائشیں اور طرح طرح کی رسومات کی ادائیگی آپ ادا کر کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں قوم؟ اگر اللہ نے دیا ہے بار قرض میں نہیں ہو، آپ قرض میں مبتلا نہیں ہو، تو یقین مانو کل اللہ رب العزت تم سے وہ نعمتیں چھین لے گا۔ میں ان دو لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہوں جن لوگوں کا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ دو بھائی تھے، ان دونوں میں سے ایک ایمان لاتا ہے اور دوسرا حالت کفر میں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس کافر کو اس کو آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے اس کو 2 باغ عطا فرمائے، اور وہ 2 باغ انگوروں کے عطا فرمائے۔ جب وہ گھستا تو جتنا چاہتا وہ پھل توڑ کر لاتا، اس کے نیچے نہریں بھی جاری فرما دی اللہ رب العزت نے، اور پھر اس کی جتنی قسم کی سہولیات ہو سکتے تھے وہ تمام تر سہولیات اس انسان کو مل گئے۔ وہ جب مومن سے ملتا تو کہتا میں تمہیں کہتا ہوں ابھی بھی پھر جاؤ، دیکھو میں پھرا، میرے پاس کتنے مال و زر ہیں، دیکھو میری حالت کیا ہے، میرے لباس کو دیکھو، تم اپنے لباس کا اندازہ لگاؤ، میرے کھانے کو دیکھو، تم اپنے کھانے کا اندازہ لگاؤ، میرے رہنے کو دیکھو، تم اپنے رہنے کا اندازہ لگاؤ۔ مگر وہ مومن شخص ہمیشہ یہ کہتا کہ رب نے میرے رزق کا ذمہ اللہ وحدہ لا شریک پر ہے۔ جب اس کی سرکشی بڑھی تو اللہ نے ایک آندھی بھیجا، اور اس آندھی کے ذریعے سے اس کے دونوں باغ کو تہو تیگ کر دیا، اور جب تہو تیگ کیا تب اس شخص نے کہا کہ یہ وہی ہے جو ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر وہ نعمتیں دے سکتا ہے تو وہ نعمتیں لے بھی سکتا ہے۔ اگر وہ نعمتوں سے آپ کو خوشحال بنا سکتا ہے تو وہ نعمتیں چھین کر آپ کو بدحال بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے رزق دے سکتا ہے تو آپ کو دروازے پر بھیجنے میں اسے دیر نہ لگے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مال کا صحیح استعمال کریں جتنا تک ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کے ہم اگر اپنی زندگی گزاریں تو سوائے ہلاکت کے ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک اور امر جو ہمارے درمیان بہت رائج ہے، دکھاوے کا۔ دکھاوے کا ہم اپنے مال کو خرچ کرتے، اللہ نے ہمیں دیا تھا، خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو اس شخص کو حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو تم اپنے عطیات کو، صدقات کو جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، تم اسے بیکار نہ بناؤ۔ احسان جتلا کر، لوگوں کو تکلیف دے کر، یہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں تب یہ حکم ہے۔ آپ یوں ہی روڈ پر آتش بازی کرو، آپ یوں ہی روڈ پر طرح طرح کے واویلا مچاؤ، آپ یوں ہی روڈ پر نوٹ اڑاؤ، اور پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے۔